اسما بنت یزید رضی اللہ عنہا صحابہ میں بڑی مشہور تھیں. ان کے سوالات اتنے اہم اور اتنے بہترین ہوا کرتے تھے کہ صحابہ اور صحابیات سب کے سب انتظار کرتے تھے کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وہ سوال کریں، کیونکہ ان کے سوالات سے بہت علم لوگوں کو ہوتا تھا. تو سوال و جواب یہ ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے علم حاصل کرنے کا. اور ظاہر سی بات ہے سوال کس سے کیا جائے گا؟ جو علماء ہوتے ہیں، جو علماء کے سامنے پڑھتے ہیں، علماء سے جو علم سیکھتے ہیں، وہی لوگ انہی لوگوں سے سوال کیا جائے گا. کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے سوال کرو اگر تم کو نہ معلوم ہو. جو چیزیں تم کو نہ معلوم ہو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. اب یہ جو بردرس ہیں اردو کتابیں پڑھ کر لیکچر دینے آتے ہیں، ان کو عربی زبان کا عین بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، علماء کچھ نہیں کرتے ہیں، علماء یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. حالانکہ ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جو کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں علماء ہی نے لکھی ہیں. جو کتابیں وہ قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں علماء نے لکھی ہیں. حدیث جو ہے علماء نے لکھی ہیں. حدیث کی شروحات اس کا ترجمہ علماء نے لکھی ہیں. صحیح ضعیف کیا ہے علماء نے بیان کیا ہے. ساری چیزیں علماء بیان کر رہے ہیں. اور علماء کی لکھی اور پڑھی گئی چیزوں کو لوگ پڑھ کر سن کر کے علماء پر کیا ہے انگلی اٹھاتے ہیں. علماء کچھ نہیں کرتے اور عوام بھی انہی بردرس کا ساتھ دیتی ہے. صحیح بات ہے، علماء کچھ نہیں کرتے. حالانکہ علماء کی یہ محنت ہے کہ آج مسجدوں میں دو چار مصلی جو دکھتے ہیں یہ علماء کی محنت ہے. ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو اسلام ہے، دین باقی ہے، وہ علماء کی وجہ سے ہے. ہمارے معاشرے میں جو تھوڑی بہت دینداری ہے وہ علماء کی وجہ سے ہے. ہمارے بچوں میں جو اسلامی شناخت ہے، اسلامی شعار جو باقی ہے وہ علماء کی وجہ سے باقی ہے. یہ ساری محنتیں علماء کی ہیں. کون بردرس آ کے آپ کو دعوت دے رہا ہے؟ بتلائیے تو. مسئلے مسائل کون آپ کو بتلا رہا ہے؟ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ سب علماء کی محنت ہے کہ آج اسلام باقی ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق ہیں. ہم آج مسجدوں میں حاضری دے رہے ہیں. ہمیں دین کی کچھ چھوٹی موٹی باتیں معلوم ہے، یہ علماء کی وجہ سے. میرے بھائیوں، کبھی بھی غیر عالم سے جو بردرس ہوتے ہیں، جو علماء کی رہنمائی میں نہیں چلتے ہیں، علماء کی رہنمائی میں جو نہیں چلتے ہیں، علماء سے مشورے لے کر جو نہیں چلتے ہیں، ایسے لوگوں کے بیانات کو نہ سنیں اور ایسے لوگوں کی مجالس میں بھی شرکت نہ کریں. کیونکہ وہاں اصلاح سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوگا. آپ کو علم سے زیادہ جہالت حاصل ہوگی. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ دین حاصل کریں گے، وہ آپ کو بددین بنا دیں گے. آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ علماء سے علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے. صرف کتابوں پر اگر اکتفا کر لیا جائے تو آدمی خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، اپنی دنیا بھی برباد کر لے گا اور دین بھی برباد کر لے گا. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے سوچا قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج کیا جائے. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے بھی. وہ کیا ہوا، حدیث آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوگی. حدیث کے الفاظ ہیں الحی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام. کہ حبت سودا، کالا دانہ، کس کو کہتے ہیں؟ کلونجی. کلونجی یہ ہر بیماری کی شفا ہے. ہر بیماری کی شفا کلونجی کے اندر سوائے موت کے. اور وہ بیچارے جو طبیب صاحب تھے، حکیم صاحب تھے، اب وہ علماء سے انہوں نے رجوع نہیں کیا. انہوں نے پڑھ کیا لیا؟ الحبۃ السوداء الحیۃ السوداء، کالا سانپ ہر بیماری کی شفا ہے. کالا سانپ ہر بیماری کی شفا. اب کالا سانپ آپ معلوم ہے کتنا زہریلا ہوتا ہو. تو وہ بیچارہ گیا ڈھونڈ رہا ہے کھیتوں میں ادھر ادھر، کالا سانپ مل جائے، کالا سانپ مل جائے. نبی نے یہ بیان کیا ہے کہ کالا سانپ ہر بیماری کی شفا ہے. اب وہ سانپ ڈھونڈ رہا ہے، کالا سانپ کہاں ملے گا؟ کھیتوں میں جنگلات میں ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے، اس کو کالا سانپ ملا. پکڑا، مارا اس کو اور اس کی بوٹی ووٹی کر کے سب وہ لا کے وہ کھلا رہا ہے، اس کا علاج کر رہا ہے. مر گیا اس کا بیٹا.
ظاہر سی بات ہے زہر کھلائے گا تو آدمی زندہ رہے گا؟ مر گیا۔ معلوم کیا ہوا اس سے؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر وہی طبیب صاحب، حکیم صاحب یا وہ آدمی اگر عالم سے رجوع کر لیا ہوتا کہ بھئی اللہ کے رسول نے کالا سانپ کہا بیماری کی شفا ہے، تو عالم صاحب بتلا دیتے ارے نہیں بیوقوف جاہل، وہ کالا سانپ نہیں، وہ کالا دانہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، کلہوں جی۔ تو دیکھیے پڑھ کر آدمی اپنی دنیا بھی برباد کر لیا، اپنی دنیا بھی برباد کر لیا، اور دین برباد کرنے والے بے شمار ہیں۔ مودودی صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، جماعت اسلامی کی بنیاد رکھنے والے ہیں مولانا مودودی، ابو الاعلیٰ مودودی، کتنے لوگوں کو گمراہ کیا، بے شمار لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ مرزا علی قادیانی کتنے لوگوں کو گمراہ کیا۔ ابھی آپ کا یہ شکیل ابن حنیف خبیث یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کتنے لوگ خود گمراہ ہوئے اس کے پیچھے چل کر۔ تو علماء کو اگر کوئی بھی چھوڑے گا، علماء کی مجلسوں میں نہیں بیٹھے گا، علماء کے بیانات کو نہیں سنے گا، علماء سے سوال نہیں کرے گا، علماء سے دین نہیں سیکھے گا، تو انسان اپنی دین اور دنیا دونوں برباد کر لے گا۔ دیکھیے شکیل بن حنیف کی اس کے اوپر کتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ اپنے بعض اہل الحدیث نوجوان بھی اس پر ایمان لائے ہیں۔ علماء سے دوری کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ قادیانی کتنے لوگ بن گئے؟ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے۔ مودودی کے پیچھے کتنے لوگ چلے گئے؟ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جماعت المسلمین کتنے لوگ اس کے پیچھے چلے گئے؟ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو علماء سے اگر دور رہیں گے تو دین بھی آپ کا برباد ہوگا اور آپ کی دنیا بھی تباہ ہوگی، دونوں تباہ ہو جائے گا۔ آپ ایمان اور اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ایک مرتبہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ ایک سفر پر نکلے تھے اور بڑی سردی تھی، بہت ٹھنڈی تھی۔ ایک صحابی کو کیا ہے جہاد کے اندر، قتال کے اندر کیا ہے، سر پر زخم آ گیا، سر پھٹ گیا تھا۔ اب وہ صحابی دوسرے جو صحابہ تھے ان کے ساتھ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا میں ایسی حالت میں غسل کے بجائے تیمم کر سکتا ہوں؟ اے لڑکے ذرا آرام سے بیٹھو۔ وہ صحابی کیا پوچھ رہے ہیں صحابہ سے، کیا میں ایسی حالت میں غسل کے بجائے تیمم کر سکتا ہوں؟ ان کا سر پھٹ گیا تھا، پانی ڈالتے نقصان ہوتا اور بہت سخت سردی تھی۔ صحابہ کو اس کا علم نہیں تھا۔ صحابہ نے کہا بھی نہیں، جب پانی موجود ہے تو آپ غسل کیوں کریں گے؟ ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے ہیں کہ تم پانی کے بجائے مٹی استعمال کرو، یعنی تیمم کرو، غسل کرو تم۔ وہ بیچارے صحابی غسل کر لیے، انتقال کر گئے، مر گئے۔ اتنی سخت ٹھنڈی تھی اور سر پورا پھٹا ہوا تھا، انتقال کر گئے۔ جب مدینہ آئے صحابہ نے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ، اللہ کے رسول ایسا واقعہ ہوا، آپ اتنا سخت غصہ ہوئے، برہم ہو گئے۔ آپ نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ، لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ ان کو قتل کرے۔ کتنا سخت جملہ اللہ کے رسول نے استعمال کیا صحابہ کے لیے۔ اس آدمی کو، صحابی کو تم لوگوں نے قتل کر دیا، اللہ تم لوگوں کو قتل کرے۔ فإنما شفاء العی السؤال، جہالت کی شفا کس میں ہے؟ سوال میں ہے۔ آپ کو علم نہیں تھا تو پوچھ لیتے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے الا اذا سألوا لم يعلموا، الا سألوا اذا لم يعلموا، تم لوگوں نے پوچھ کیوں نہیں لیا جب تم لوگوں کو علم نہیں تھا؟ جب علم نہیں تھا عالم سے رجوع کرتے، جن کے پاس علم تھا ان سے فتویٰ لیتے۔ تو دیکھیے علماء سے رجوع نہ کرنے، علماء کی طرف رجوع نہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی دنیا بھی ختم ہو گئی۔ سوچئے صرف پڑھنے سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا تو اللہ انبیاء کو کیوں بھیجتا؟ کیا ضرورت تھی انبیاء کو؟ اللہ جبریل کو بھیجتا، جاؤ بھی سب کے گھر میں ایک ایک کتاب رکھ دو قرآن، وہی پڑھیں گے، سب پڑھ کے سب بنیں گے عالم، قاری، حافظ، سب بن۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا؟ اتنے انبیاء اور رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اگر صرف کتابوں ہی سے علم حاصل ہو جاتا، کتابوں ہی سے سارا ایمان، ہدایت، اسلام سب حاصل ہو جاتا، انبیاء کو کیوں بھیجا؟ اللہ خود کہتا هو الذی انزل الیک الذکر لتبین للناس،
وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے پاس قرآن نازل کیا تمہاری طرف. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تم لوگوں کو بتلاؤ کہ ان کے پاس کیا نازل کیا گیا. تم لوگوں کو بتلاؤ، تم لوگوں کے لیے وضاحت کرو، تم لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو کہ اس میں کیا کہا گیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. جو چیز نازل کی گئی تم جا کر لوگوں کے سامنے بیان کرو. تو معلوم کیا ہوا؟ بغیر عالم کے صرف کتاب پڑھ کر کوئی بھی صحیح علم حاصل نہیں کر سکتا ہے. ورنہ یہی ہوگا کہ حدیث کے اندر آتا الحبۃ السوداء کہ کنوجی ہر بیماری کی شفا ہے، اور طبیب صاحب الحیۃ السوداء اس کو پڑھ لیے کہ کالا سانپ ہر بیماری کی شفا ہے. آخرکار وہ سانپ کھا لیے مر گئے. تو کتابیں پڑھ کر یہی نتیجہ ہوگا، کتابیں جو پڑھے گا اس کا یہی نتیجہ ہوگا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نصف الطبیب یفسد الابدان ونصف العالم یفسد الادیان. جو آدھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ لوگوں کے جسم کو برباد کرتا ہے، لوگوں کی باڈی کو خراب کر دیتا ہے. جو آدھا عالم ہوتا ہے وہ لوگوں کے دین کو خراب کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بردست جو بڑے علامہ بنتے ہیں جن کو صحیح سے حدیث کا اعراب پڑھنا نہیں آتا کہ حدیث اعراب کے ساتھ پڑھ سکیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں، علماء کی قیادت کرتے ہیں، اور ہمارے جیسے نوجوان لوگ ان کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، ان پر فخر کرتے ہیں. حالانکہ بغیر وہ شان و شوکت کے، بغیر دکھاوا اور ریاکاری کے اسٹیج پر وہ چڑھتے بھی نہیں. اس معمولی کرسی پر لا کے کوئی بٹھا کے دکھائے ان کو، بردرس کو بلا کے دکھاؤ، کوئی بردرس آ کے بیٹھ کے ایسے درس دے کے جاتا ہو. ان کو 4 لاکھ 8 لاکھ کا اسٹیج پہلے سجانا پڑے گا آپ کو، تب وہ آئیں گے آپ کے سامنے تقریر کریں گے پینٹ شرٹ میں آ کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے علماء سے صرف علم حاصل کرنا چاہیے، اور ایسے علماء، ہر علماء سے نہیں، وہ بھی نہیں، ہر عالم سے علم نہیں لے سکتے، ہر عالم سے نہیں. جو اہل الحدیث ہوں، قرآن و سنت کے جاننے والے ہوں، صحیح عقیدے کے حامل ہوں، ان سے علم حاصل کرنا چاہیے. ابن سیرین کہتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، لہذا تم دیکھ کے اپنے دین کو لو. کس سے دین حاصل کر رہے ہو اس کے بارے میں جانو. پہلے تم کس سے علم لے رہے ہو، دین کس سے سیکھ رہے ہو، پہلے اس کے بارے میں جانو وہ کیسا ہے. تو اگر صحیح عقیدے والا ہو، کتاب و سنت کا علم دیتا ہو، صحیح رہنمائی کرتا ہو، ایسے علماء سے اپنا علم حاصل کرنا چاہیے، ایسے علماء کے بیانات کو سننا چاہیے، ایسے علماء کی مجلسوں میں شرکت کرنی چاہیے. انما يخشى الله من عباده العلماء شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط